الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے پروردگار عالم مجھے حاصل کی آپ کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ پروردگار عالم کے فضل و احسان سے جمعۃ المبارک ادا کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. خوشبخت اور بانصیب حضرات اللہ کی حضور مسجد میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے شان کریم شان قدوسیت کا صدقہ جمعۃ المبارک کے فیوز و برکات نصیب فرمائے. ہماری زندگی کی تمام خطاؤں کو، غلطیوں کو، لغزشوں کو، گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہم گزشتہ جمعے پر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کے حوالے سے پڑھ رہے تھے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو، کچھ نہ جانتے ہو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ تو اہل علم کے پاس چلے جایا کرو، ان سے سوال کیا کرو، ان سے پوچھ لیا کرو. اسی کو کہتی ہے فقہ، اسی کو کہتی ہیں تقلید،
مقلد، جیسے آج ایک سلسلہ چلتا ہے نا مقلد اور غیر مقلد کا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو غیر مقلد ہیں، کسی کے پیروکار نہیں ہے، کسی کو نہیں مانتے، صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، یا قرآن کو مانتے ہیں یا حدیث کو مانتے ہیں. اس کے علاوہ کسی امام کو ہم نہیں مانتے، کسی امام کے پیروکار نہیں ہے. اس پر ہم نے گزشتہ جو میں گفتگو کی تھی، وہی سلسلہ جاری ہے کہ اسی کا نام ہے فقہ، فقاہت. اس کا ذکر اللہ کریم نے قرآن کریم میں اس آیت طیبہ میں فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. کہ جب پہلے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دور مبارک تھا، حضور کی آیات تشریفہ اور ذات اقدس لوگوں کے سامنے تھی. ایسے مسائل کم و بیشی لوگوں کے سامنے آتے تھے. وہ نماز پڑھتے نہیں تھے، نماز قائم کرتے تھے. پھر صحابہ کرام کا دور آیا، پھر تابعین اور تبع تابعین کے دور آئے، تو پھر آہستہ آہستہ جو اہل اسلام سے دور نبوت دور ہوتا چلا گیا، اسی طریقے سے پھر انسان دنیاوی معاملات کے اندر الجھتا چلا گیا. پھر اگر انسان نماز میں کھڑا ہوتا قیام میں تو تشہد پڑھنا شروع کر دیتا، جیسے ہماری حالت ہے. رکوع میں گئے تو تسبیحات بول گئے، تشہد میں بیٹھے تھے تو سورۃ فاتحہ شروع کر لی. پھر یہ مسائل لوگ اس وقت کے علماء سے پوچھنے لگے کہ حضور میں تشہد میں بیٹھا تھا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر لی، جب میں کھڑا تھا اور میں تشہد پڑھتا رہا، یا میں رکوع میں گیا تو تسبیحات پڑھنا بھول گیا، سجدے میں گیا تو سبحان ربی الاعلیٰ کی بجائے سبحان ربی العظیم پڑھتا رہا. جب اس وقت یہ مسائل سامنے آئے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر فقہ کے اصول مرتب کیے. قرآن کو بھی سامنے رکھا اور حدیث کو بھی سامنے رکھا، اور پھر ایک جو ہے نا صراحتاً صرف قرآن مفسرین کا کام ہے، اس کی تفسیریں لکھ دینا. حدیث کی کتب ہے، محدثین کا کام ہے ساری حدیثیں لکھ دینا. لیکن آگے قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کرنا یہ محدثین کا کام نہیں تھا، مفسرین کا کام نہیں تھا، یہ فقہاء کا کام تھا جن کو اس بات بارے میں آگاہی تھی. دیکھیں نا ایک پنساری ہوتا ہے، اس پنساری کے پاس ساری گڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، ہر قسم کی، لیکن اس پنساری کو حکیم کو صرف وہی جانتا ہے کہ میں کس بوٹی کو کس کے ساتھ ملاؤں گا، کس مرض کے لیے کون سی دوا تیار ہوگی، صرف وہی جانتا ہے. اب بوٹیاں ساری اس کے پاس ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، لیکن ہم اتنا نہیں جانتے، انسان نہیں جانتا، بوٹیاں سب جانتے ہیں کہ اس سے دوا کون سی تیار کرتے ہیں. اسی طریقے سے قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، سب کے سامنے ہے، لیکن یہ صرف فقہاء جانتے تھے کہ کون سی قرآنی حکم کو کون سی حدیث طیبہ کے ساتھ ملائیں تو کون سے مسائل اس سے اخذ ہوتے ہیں. اسے فقہ کہتے ہیں. ہم امام اعظم اور حنیفہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے. آج دیکھیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو تقلید نہیں کرتے اور حرم شریف کی مثال دیتے ہیں. حرم شریف کی، حالانکہ آپ اگر مدینہ طیبہ مسجد نبوی شریف میں جاتے ہیں رات کا نصیب تو باب بلال یا باب ہجرت سے مسجد نبوی شریف میں داخل ہونا تو آگے سین آتا ہے. دور نبوت کا وہ جو سین ہے نا، اس کے سامنے 4 جو امام ہیں ان کے نام اب بھی اس وقت بھی لکھے ہوئے ہیں مسجد نبوی شریف کے اندر. امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ اجمعین. اس وقت بھی حرم شریف کے اندر 4 ائمہ کرام کے نام
اور آج بھی سعودی عرب میں حرم شریف میں حرمین میں حنبلی مسلک پر امام احمد بن حنبل کا جو مسئلہ ہے اس پر فتویٰ دیا جاتا ہے. وہ بھی مانتے ہیں امام مقلد ہے, تقلید کرتے ہیں, کوئی نہیں کہتے کہ ہم غیر مقلد ہیں. پوری دنیا کے کونے کونے سے ہر کوئی کسی نہ کسی امام کی پیروی کرتا ہے, کسی نہ کسی فقہ کو مانتا ہے, کسی نہ کسی فقہ پہ عمل پیرا ہوتا ہے. چھوٹی سی جماعت نکل آئی جیلم میں بھی ہے, نواب میں صرف پاکستان میں ہم غیر مقلد ہیں, ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے, جبکہ پوری دنیا میں تقلید ہے. ائمہ اربعہ کی فقہاء کی تقلید کی جاتی ہے, ورنہ آپ مسائل اخذ نہیں کر سکتے. اس لیے ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مسائل میں ہم تقلید کرتے ہیں. اہل سنت کا عقیدہ ہے اور عقائد میں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے. یاد رکھیں, عقائد میں ہم کسی کی تقلید, عقائد وہی ہے جو رب کی ذات کے بارے میں, حضور کی ذات کے بارے میں ہے, پہلے انبیاء کے بارے میں ہے, قیامت کے بارے میں ہے, برزخ کی زندگی ہے. یہ سارا ہم قرآن سے, اس قرآن کے اندر موجود ہے. مسائل میں ہم صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں, پیروکار ہیں, تقلید کرتے ہیں. اس لیے ہمارا مسلک ہے کون سا؟ اہل سنت والجماعت حنفی. پھر بریلوی کے آگے کسی دن پھر تشریح کریں گے بریلوی ہمیں کیوں کہتے ہیں, یہ ہماری مجبوری کیوں بن گئی کہ حنفی کے آگے بریلوی لکھنا. یہ بریلوی کوئی مسلک نہیں ہے, بس ایک نشاندہی کے طور پر, پہچان کے طور پر آگے بریلوی لکھا جاتا ہے, کیونکہ دوسروں نے بھی اب اپنے ساتھ حنفی لکھنا شروع کر دیا. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا اصل نام تھا, ہم اس میں گفتگو کر رہے تھے, حضرت نعمان بن ثابت, اور آپ کیا کہتے ہیں؟ ابو حنیفہ. یہ آپ کی لقب تھا, امام اعظم ابو حنیفہ. آپ کا اصل نام تھا حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ. ابو حنیفہ, جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا, آپ جانتے ہیں کہ ابو حنیفہ ہم آپ کو کیوں کہتے ہیں, حنفی کیوں کہتے ہیں. آپ کی کنیت ابو حنیفہ کیوں پڑی؟ آپ کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام تھا حنیفہ. ایک دن امام صاحب کے پاس ایک مسئلہ سامنے آ گیا, اور مسئلہ یہ تھا کہ کچھ خواتین آ گئی اور انہوں نے آ کر امام صاحب سے کہا کہ حضور یہ فرمائیے کہ اگر شریعت اسلام میں ایک مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے تو ایک عورت 4 شادیاں کیوں نہیں کر سکتی, یا ایک عورت 2 شادیاں کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ سوال ہے نا. اگر ایک مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے تو ایک عورت صرف 1 شادی شریعت اسلام میں کر سکتی ہے, دوسری نہیں کر سکتی. دوسرا نکاح اس پہ حرام ہے, جبکہ پہلے مرد سے طلاق دے گی تو پھر دوسری. بھیا مرد عورت اپنے نکاح میں ایک ہی مرد رکھ سکتی ہے. امام اعظم کے سامنے یہ مسئلہ آ گیا. آپ سے بھی پوچھ سکتا ہے نا بھائی, اگر آپ گھر میں عورت بھی پوچھ سکتی ہے کہ آپ اگر مرد 4 شادیاں کر سکتے ہیں تو پھر عورت کیوں نہیں 4 کر سکتی؟ سوال ہے نا. تو خواتین آئی امام اعظم ابو حنیفہ سے جو مسئلہ پوچھا, آپ سوچ میں پڑ گئے. آپ نے فرمایا کہ اس طرف تو دھیان دیا ہی نہیں, کل آنا بتاؤں گا. وہ خواتین واپس چلی گئی. امام اعظم پریشان ہیں. بیٹی نے پوچھا کہ حضور کیوں پریشان ہیں؟ کہا کہ ایسا مسئلہ سامنے آیا ہے کہ جس کی طرف دھیان دیا ہی نہیں, اور اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کہ تب کہ ایک مرد کو 4 شادی کی اجازت ہے اور ایک عورت کو نہیں ہے, اس کا جواب کیا ہے؟ تو آپ کی بیٹی نے کہا کہ حضور اگر میں اس مسئلے کا جواب بتا دوں تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بتاؤ. اس نے کہا میری شرط ہے. امام صاحب کی بیٹی نے کہا میری شرط ہے, میں اس شرط پہ اس سوال کے جواب آپ کو بتاؤں. تو آپ نے فرمایا کیا؟ تو بیٹی نے کہا کہ ساری زندگی آپ کو اپنے نام کے ساتھ میرا نام لکھنا ہوگا. پھر یہ مسئلہ بتاؤ, اس کا جواب.
ساری زندگی کو آپ کو اپنے نام کے ساتھ ابو حنیفہ لکھنا ہوگا، حنیفہ کا باپ۔ یہ شرط منظور ہے کہ میں اس مسئلے کا جواب آپ کو بتا دوں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ شرط منظور ہے تو بتا اس کا جواب کیا؟ اس نے کہا حضور جب کل خواتین آئیں نا تو میرے پاس بھیجنا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ خواتین دوسرے دن آئیں تو آپ نے بیٹی کے پاس بھیجا، پردے میں سن رہے تھے۔ بیٹی نے ان سے کہا کہ تم یہ مسئلہ لے کے میرے باپ کے پاس آئی تھی کہ ایک مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے اور ایک عورت کو کیوں نہیں ہے؟ کہا یہی مسئلہ ہے۔ کہا تم ایسا کرو کہ ایک پیالی لو، پیالی دی اس کو، 4 روٹی تھی یا 5 تھی یا 3 تھی، فرمایا اپنا تھوڑا تھوڑا دودھ ساریاں اس پیالی میں نکالا۔ جتنی خواتین جنہوں نے دودھ نکالا تھوڑا تھوڑا اس پیالی میں اور دے دیا، اس پیالی میں ڈال دیا۔ اب امام اعظم کی بیٹی حنیفہ نے کہا کہ ایسا کرو کہ اب چونکہ سب کا دودھ ایک پیالی میں تھا، اب ایسا کرو کہ اس پیالی سے اپنا اپنا دودھ علیحدہ کرو، نکالو۔ تو انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، اب دودھ تو مکس ہو چکا ہے، ایک ہی پیالی ہے، 4 روٹی تھی یا 5 تھی، سب کا دودھ اس میں مکس ہو چکا ہے، اب علیحدہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا اسی لیے یہی تمہارے مسئلے کا جواب تھا، شریعت اسلام نے اسی لیے ایک عورت کو زیادہ مردوں سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دی۔ جب ایک عورت 2 مرد رکھے گی یا 3 رکھے گی یا 4 سے شادیاں کرے گی ایک عورت، اور 4 یا 3 جتنے بھی اس کے شوہر ہوں گے، اس سے حقوق زوجیت ہوں گے، ہمبستر ہوں گے، تو پتہ کیسے چلے گا جو بچہ پیدا ہوگا کہ یہ ان 4 میں سے کس کا بچہ ہے؟ 4 کا پانی تو مکس ہو گیا، تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ بچہ کس مرد کا ہے؟ اس لیے شریعت اسلام میں پابندی لگا دی گئی کہ ایک عورت صرف ایک ہی مرد سے شادی کر سکتی ہے، اور ایک مرد 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے اس صورت میں جو پانی مکس نہیں ہوگا اسی کا ہوگا، جو عورت کے پاس رہے گا اسی کا بچہ ہوگا۔ انہوں نے کہا اب مسئلے کو سمجھ آ گئی، اور اس مسئلے کا جواب بھی یہی ہے۔ آپ کی زندگی میں یاد رکھیں، کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اگر ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے تو ایک عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس غلطی سے بچانے کے لیے کہ یہ بچہ کس کا ہے اور کس کا نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد امام اعظم کو یہ بات جواب بڑا پسند آیا، اور آپ نے پھر ساری زندگی اپنے نام کی بجائے ابو حنیفہ ہی لکھتے رہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد یہ علم کی برکت ہے۔ بیٹی کے سوال کا جواب بتایا، تو پھر آج تک بیٹی کے کنیت اور لقب کے ساتھ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ امام اعظم کو یاد کیا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو تھے یہ بہت بڑے مالدار تھے۔ تاریخ میں یہاں تک بھی آتا ہے، اس میں یاد پڑے کہ آپ عرب پتی تھے امام اعظم ابو حنیفہ، اور آپ کے جو والد گرامی تھے یہ تاجر تھے، کپڑے کا کام کرتے تھے، اور صرف ریشمی کپڑے کا کام۔ اور آپ کی جو تجارت تھی امام اعظم ابو حنیفہ کی والد کی کئی سلطنتوں کے اندر پھیلی ہوئی تھی، اور صرف ریشم کا کام آپ کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، اور 150 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ اب چھوٹے سے تھے، فرماتے ہیں چھوٹا سا تھا، بالکل ابھی بھی 6-7 سال کا تھا۔ میں گھر سے نکلتا اور باپ کی دکان پہ جاتا بازار میں، تو راستے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مدرسہ آیا کرتا تھا، تو میں تھوڑی دیر کے لیے بچوں کو دیکھتا پڑھتے ہوئے، تو میں رک جاتا، 2-4 منٹ کے لیے رکتا اور بچوں کو دیکھتا اور پھر آگے گزر جاتا۔ تو ایک دن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے بلا لیا اور پاس بٹھایا اور کہا نعمان تیرے چہرے پر بڑی چمک ہے، تیرے چہرے سے نور نکلتا ہے۔ اور میں امام شافعی فرما رہے تھے، وہ فرمایا کہ نعمان میں دیکھ رہا ہوں ایک وقت آئے گا کہ تو پوری دنیا کی امامت کرے گا، پوری دنیا میں تیرا امام نام ہو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس وقت حضرت
یہ میں اس کی سنا رہا ہوں کہ ہم جس امام کی تقلید کرتی ہیں پیارے نہیں کرتے ان کی زندگی کیسی تھی. ایسے نہیں اٹھے اور چند مسائل لکھتے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر جا کر حضرت حماد امام حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مدرسے میں داخلہ کیا. اور حضرت آپ کی سند بھی آپ سن لیں. امام اعظم ابو حنیفہ کے جو استاد تھے ان کا نام تھا امام حماد. ان کی جو استاد تھے ان کا نام تھا ابراہیم نخعی. ان کی جو استاد تھے ان کا نام تھا حضرت امام علقمہ. ان کی جو استاد تھے ان کا نام تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے. اور جن کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ وہ ہر وقت حضور کے پاس رہتے تھے, حضور کے ساتھ رہتے تھے اور حضور کا ساتھ مبارک حضور کے نالان اٹھانے کی ذمہ داری حضرت عبداللہ بن مسعود کی ہوتی تھی. اور جب حضور جوتے مبارک نالان اتارتے حضرت عبداللہ بن مسعود اٹھاتے اور اپنے سینے سے لگا دیا کرتے تھے. فرماتے جب میں نے پہلے دن حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے حضور کے نالان اٹھائے اور میں سینے سے لگائے. فرماتے ہیں کہ پھر دنیا کے جتنے علوم تھے اللہ نے وہ سارے میرے سینے کے اندر لگے گا. یہ حضور کے نالین کی برکت تھی, حضور کے نالین مبارک. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کے جو شاگرد تھے وہ حضرت علقمہ تھے, ان کے آگے ابراہیم نخعی تھے, ان کے امام حماد تھے اور ان کے آگے شاگرد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے. یعنی 4 واسطوں سے آپ کا علم حضور تک نہ پہنچتا. دربار رسالت آپ فرماتے ہیں حضرت امام حماد کی مدرسے میں داخل ہوا, پڑھنے لگا اور میں کئی سال تک پڑھتا رہا. اور جب میں پڑھ کے فارغ ہوا تو پھر میں نے اپنے استاد محترم سے کہا کہ میں کیا کروں. آپ نے مجھے فرمایا کہ جاؤ اب اس وقت تم نے علوم حاصل کرنی ہے لیکن ابھی تمہیں تقوی کی نور کی ضرورت ہے. تمہارے ظاہر اور باطن کی اور روحانی تربیت کی تمہیں ضرورت ہے. آپ نے مجھے اس وقت بھیجا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. امام جعفر صادق امام اعظم کہتے ہیں پھر میں وہاں سے گیا مدرسے سے فارغ ہو کر حضرت امام جعفر صادق کے پاس اور 2 سال تک امام جعفر صادق کے پاس میں رہا. میں نے جو علوم پڑھے تھے اس پر آپ نے مجھے پریکٹیکل سکھایا, عمل کرنا سکھایا. اور امام جعفر صادق جب رات کو مصلی میں کھڑے ہوتے مجھے بھی ساتھ کھڑا کرتے اور ساری رات وہ بھی نفل پڑھتے اور میں بھی نفل پڑھتا. اور روحانی طور پر ان کی عبادت کا جو نور تھا وہ میرے سینے کے اندر منتقل ہوتا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ پھر آئے, آپ نے مدرسہ بنایا, خانقاہ بنائی اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رات کو ایک آیت تلاوت کرتے اور پوری رات ہی تلاوت کرتے رہتے, پوری رات کو سمجھتے. اب کوفے میں پیدا ہوئے تھے اور اللہ نے آپ کو بڑا ہی علم اور بڑی سخاوت, ہر جذبہ اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ بات بڑی توجہ سے سننا. آج ہمارے بچے دین کے علم سے دور بھاگتے ہیں. ہماری بھی کوشش ہوتی ہے بس ایک سپارہ پڑھایا, قاری صاحب سے دے کے قرآن کریم پڑھایا تو بس ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی, ہم نے ان کو دین سکھا دیا, ہم ہارے ہو گئے. لیکن ہم دوسری طرف جو ہے وہ ڈاکٹریٹ ہے, سب کچھ ہے, سب کچھ سکھاتے. امام اعظم فرماتے ہیں کہ ان کے دور میں حضرت ابو کی توجہ سے سننا, حضرت ابو مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے. اور ابو مالک جو تھے نا یہ بڑی توجہ سے یہ بات سننا, ہو سکتا ہے اس بات سے زندگی انسان کی پھل چکا ہے جو میں سنا رہا ہوں. جو ابو مالک تھے نا ان کی 7 بہنیں تھیں, ایک ماں تھی, باپ بہت ہو چکا تھا. اور ابو مالک جو تھے یہ چھوٹے سے تھے, غریب تھے اور زیادہ کے غریب بھی قرآن پڑھتے ہیں. غریب حضور کا دین سیکھتے ہیں, امیر نہیں پڑھتے. امیر تو پھر کیا ہے, سائنس پڑھتے ہیں, ٹیکنالوجی پڑھتے ہیں, FSC کرتے ہیں, ڈاکٹریٹ کرتے ہیں, ڈگریاں لیتی ہیں, ان کو پھر ممبریاں ملتی ہیں اور پھر جو حضور کا دین پڑھتے ہیں پھر ان کو حضور کے دین کا ممبر دیتا ہے, پھر حضور کو ان کو مسلح ملتا ہے. امام ابو مالک تھے نا, یہ توجہ سے بات سننا کہ والد بہت ہو چکے تھے, والدہ تھی, 7 بہنیں تھیں, چھوٹے سے تھے. اور گھر کی کیفیت یہ تھی کہ
کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. اگر کوئی دیگ آتا تو کھا لیتے. توجہ سے یہ بات سننا, کوئی دیگ آتا ابو مالک کے گھر میں تو کھا لیتے تھے. جوان بہنیں ہیں, ایک بھائی ہے چھوٹا سا, ابو مالک 6-7 سال کے ہیں. ماں بڑی پریشان ہے, کیا کرے. تو ماں نے آپ کو پکڑا, آپ کے محلے میں ایک دھوبی تھا, لانڈری کا کام کرتا, لوگوں کے کپڑے دھوتا تھا. تو ماں نے پکڑا ابو مالک کو اور اس دھوبی کے پاس لے گئی اور کہا کہ میرے اس بیٹے کو جو ہے وہ یہ کام سکھا دو, کپڑے دھونے والا. تو ہماری مجبوری ہے, بچیاں جوان ہیں, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, چند دنوں میں یہ کام سیکھ جائے گا, پھر اپنا شروع کر دے گا, ہمارا گزر بسر ہوتا رہے گا. تو اس دھوبی نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں تمہارے بیٹے کو سکھا دیتا ہوں, اور میں تمہارے بیٹے کو سکھانے کے ساتھ ہر مہینے کے 2 درہم دیا کروں گا. یہ سونے کا سکہ ہوتا تھا اس وقت بغداد میں. 2 درہم, 3-4 درہم سے انسان بہت اچھے طریقے سے اپنا مہینہ گزر بسر کر سکتا تھا. 5 درہم کا طاقتور اعلیٰ نسل کا برق رفتار گھوڑا آ جاتا تھا. جیسا ہماری قیمتی کار ہوتی ہے, سواری ہوتی ہے نا, قیمتی کار, یہ اس وقت 5 درہم میں آ جائے. تو کہا میں تمہارے بیٹے کو, توجہ فرما, 2 درہم تمہارے بیٹے کو مہینے کے دیا کروں گا, اور یہ لانڈری کا کام بھی سکھا دوں گا, کپڑے دھونے کا بھی سکھا دوں گا. تو ماں نے اس دھوبی کا شکریہ ادا کیا اور ماں چلی گئی. اور جب ابو مالک نکلتے نا گھر سے دھوبی کے پاس, دھوبی کی دکان پہ جانے کے لیے, تو راستے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا مدرسہ آیا کرتا تھا. تو بچے تھے, 6-7 سال عمر تھی, تو رک جاتے, دیکھتے مدرسے میں بچے کھیل رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, سر پہ امامے ہیں, داڑیاں ہیں, کتابیں اٹھا رکھی ہیں, مسکرا رہے ہیں, کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, کوئی نعتیں پڑھ رہا ہے, کوئی حدیث پڑھ رہا ہے. تو دیکھتے کافی دیر ابو مالک دیکھتے رہتے اور پھر آگے گزر جاتے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ بھی اندر بیٹھ کر دیکھتے رہتے, یہ بچہ آتا ہے روزانہ اور میرے مدرسے کے سامنے کھڑا رہتا ہے, اور تھوڑی دیر دیکھتا رہتا ہے, پھر آگے گزر جاتا ہے. تو جب 6-7 روز گزر گئے نا, ابو مالک گھر سے آیا, مدرسے کے سامنے کھڑا ہو گیا, دیکھا امام اعظم کے درس میں بچے پڑھ رہے ہیں, دیکھتا رہا. جو ہی جانے لگا نا تو امام اعظم اندر سے آئے اور اس کو پکڑ لیا, نیچے بیٹھ گئے, سینے سے لگایا. کہا کہ پڑھتے ہو, دیکھتے رہتے ہو, کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ کہا بابا جی یہ بچے مجھے بڑے پسند آتے ہیں, کہ سروں پہ ٹوپیاں ہیں, داڑیاں ہیں, یہ قرآن پڑھتے ہیں, حدیث پڑھتے ہیں, نعتیں پڑھتے ہیں, مجھے بڑے پسند آتے ہیں. کہا تیرا دل کرتا ہے پڑھنے کو؟ کہا دل کرتا ہے پڑھنے کو. کہا پھر کیوں نہیں پڑھتے, کہاں جاتے ہو؟ کہا میری 7 مہینے ہیں, جوان ہے, باپ ہو چکا ہے, ماں نے ایک لانڈری کی دکان پہ لگا دیا تو بھی وہاں کام سیکھنے جاتا ہوں, 2 درہم دیتا ہے, ہمارا گھر کا گزر بسر ہو جاتا ہے. توجہ فرمانا اس بات کی طرف. امام صاحب نے فرمایا کہ پڑھنا چاہتا ہے؟ کہا جی میں پڑھنا تو چاہتا ہوں, لیکن جوان بہنیں ہیں, ماں بڑی سخت ہے. کہا تم ایسا کرنا نا, ماں کو نہ بتانا, کل سے میرے مدرسے میں آ جانا اور یہاں پہ پڑھنا شروع کر دینا. اب ابو مالک گھر سے نکلتے پڑھنے کے لیے, امام اعظم کے کام کے لیے نکلتے کہ دھوبی کی دکان پہ جا رہا ہوں, ماں کو بتا کر وہ سیدھے آتے اور امام اعظم کی مدرسے میں آ کے پڑھتے رہتے. شام کو چلے جاتے. جب مہینہ مکمل ہو گیا تو ماں نے کہا کہ اس نے تنخواہ نہیں دی. وہ کہتا تھا نا 2 درہم دوں گا مہینے کی, اس نے 3 درہم کوئی سودا صرف دے آتے. تو کہا, ماں سے کہا کہ کون سا دھوبی, کون سا کام, میں تو جاتا ہی نہیں. کہا کہاں جاتے ہو؟ کہا میں راستے میں امام اعظم کی مدرسے میں تو پڑھتا ہوں. کہا کس نے تمہیں کہا ہے؟ میں تمہیں کام پہ بھیجتی تھی اور تم مدرسے میں چلے گئے. کہا وہ جو بابا جی ہیں نا اس مدرسے کے بڑے, جن کو لوگ امام اعظم کہتے ہیں, ابو حنیفہ, انہوں نے مجھے کہا تھا یہاں پڑھا. ماں پہلی سخت تھی, پھر آ گئی. گھر میں خرچہ نہ ہو تو پھر ویسے ہی بڑے مسئلہ ہوتا ہے, پیسے نہ ہو. سب سے بڑی حضور نے فرمایا غربت سے پناہ مانگا کرو کہ تمہیں کفر تک پہنچا دے. جب بچے کسی چیز کی فرمائش کر دیتے ہیں, اگر باپ کے پاس نہ ہو تو پھر باپ جتنا بھی متقی ہو, جس کے اللہ کوئی رحمت سہارا نہ ہو, پھر ہر ناجائز کام کرنے کے لیے بچوں کی فرمائش کے لیے قدم اٹھا لے گا. ماں تھی, گھر میں تو ویسے راشن نہیں تھا. پھر غصے میں پھیلی آئی, امام اعظم حدیثیں پڑھا رہے تھے, سامنے کھڑی ہو گئی. کہا وہ مولوی جتنی سنا سکتی تھی امام اعظم کو اس نے سنائی. میں بچے کو جب بھیجی تھی دکان پہ کام کے لیے, تو نے میرے بچے کو کس کی اجازت سے پکڑ کر مدرسے میں بٹھایا؟ آپ سنتے رہے, مسکراتے رہے, جی ماں جی.
جی ماں جی معاف کر دو. سناتی رہی. کہا بولتی سن میری جوان بچیاں گھر میں ہیں تو اس کو مسئلے سکھاتا ہے. کیا مسئلوں سے بھی پیٹ بھرے جاتے ہیں؟ اب میں بچی سے کیا کہوں کہ تم یہ مسئلے کھاؤ، یہ قرآن اور حدیث کھاؤ؟ ان کو میں کیا کھلاؤں؟ وہ جتنی کر سکتی تھی اس کو غصہ تھا، جائز تھا، وہ کرتی رہی. جب تھک گئی نا امام صاحب مسکراتے رہے. تو امام اعظم نے آخر میں پوچھا تیرے گھر کا خرچ کتنا ہے؟ تو 2-3 درہم میں آسانی سے اس وقت کے جو وزیر تھے نا، اس وقت کے ہارون رشید کے دربار میں ان کا دور تھا، ایک وزیر کے گھر کا خرچ 10 درہم ہوا کرتا تھا. یہ سونے کے سکے. ایک وزیر کے گھر کا خرچ. اس بی بی نے آگے غصے سے کہہ دیا کیا تم میرے گھر کا خرچ پورا کر لے گا؟ کہا بتا تو صحیح نا. اس نے غصے سے کہا دیا 40 درہم. جبکہ 2 درہم میں گزارا ہو جاتا تھا. کہا 40 درہم میرے گھر کا خرچ ہے، تو برداشت کر لے گا؟ بچوں کو بات لاتا ہے 40 درہم ہے، دے گا تو؟ آپ نے فرمایا ماں جی ہر مہینے کی 1 تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے تیرے گھر میں 40 درہم پہنچایا. سبحان اللہ پہنچایا گیا. تو جاتے نہیں جاتے. اشرفی کی بھری تھالی بھی دی. فرمایا یہ بھی تالے. سبحان اللہ. یہ باتیں کرنی آسان ہے. پھر 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، 20 سال تک ابو مالک جو تھے امام اعظم کے درس میں پڑھتے رہے اور 20 سال تک ہر مہینے کی 1 تاریخ کو امام اعظم ان کے گھر میں 40 درہم بھیجتے رہے. تاریخ کیا کیا جب ارب پتی انسان تھے. ریشم کا کام تھا. اور پھر جب پڑھتے رہے ایک دن پھر ماں آ گئی. اس نے کہا پڑھاتے تو ہو میرے بچے کو، بتاؤ یہ پڑھ کر بنے گا کیا؟ کتنا پڑھاتے یہ کرے گا کیا؟ آپ نے فرمایا سن میری بات، یہ تیرا بیٹا بادشاہوں کے ساتھ تخت پہ بیٹھے گا. سبحان اللہ. اور بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ کھانا کھائے گا اور وقت کے بادشاہ اس کے سامنے سر جھکائیں گے. ساری سلطنت اس کے قدموں کے نیچے ہوگی. ماں ہنسنے لگی. بابا جی بوڑھے ہو گئے ہو، کیسی باتیں کرتے ہو؟ آپ تو چلی جانا، تیرا کام تو ہو رہا ہے. حضور میرا کام ہے تو وقت کی بادشاہ بن. 4 مہینے 40 درہم 40 لاکھ بنتے 4 مہینے کے. پھر امام ابو مالک کا پڑھ کر فارغ ہوئے نا، اس وقت ہارون رشید آپ نے اس وقت قاضی القضات چیف جسٹس کے عہدے پہ فائز کیا. چیف جسٹس کے عہدے پہ فائز کیا. اور پھر جب ان کے دربار میں تھے نا، اپنی ماں کو خط لکھا کہ ماں بغداد میں آ اور دیکھ اللہ نے مجھے کتنی شانیں عطا کی ہیں. مجھے اس وقت کے بادشاہ نے چیف جسٹس کے عہدے پہ فائز کر. تو اس وقت جب ان کی ماں آ رہی تھی تو ادھر ملکہ زبیدہ ہارون رشید کی جو بیوی تھی اس نے کہا سی نا کچھ کھانا پکا کر محل میں بھیجا. تو ہارون رشید دربار پہ بیٹھے تھے. تخت پہ ابو مالک بھی تھے. تو ابو مالک سے کہا کہ آ جا اور میرے ساتھ تخت پہ بیٹھ کے کھانا کھا. جب کھانا کھا رہے تھے تو ماں آ گئی ابو مالک. اور ماں نے دیکھا تو پھر تڑپ گئی، چیخ نکل گئی. اس نے کہا وہ بابا تھا تو بابا ہی ہے، لیکن اس کے اندر سے خدا بولتا تھا. اس نے کہا تھا کہ تیرا بیٹا تخت میں بیٹھ کر بادشاہوں کے ساتھ کھانا کھائے گا. آج باقی اس کی بات سنتی تب بیٹا باہر نکلا تو پھر شاید 10 استقبال کے لیے کھڑے تھے. صرف دین کی خاطر قدم بڑھایا. اللہ نے پھر لاکھوں کے گھر میں بھیجنے شروع کر دین کی طرف پلٹتے ہیں. خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں. پھر دیکھنا اللہ کی کرم فرماتا ہے. اللہ کل کی توفیق عطا فرمائے.